اس کرۂ ارض پر کروڑوں حیوان اور درندے انسانوں کی صورت میں ملتے ہیں۔ ہر جاندار کی روح ایک ستارے سے متعلق ہے۔ اگر کوئی آنکھ مکمل کائنات کا نظارہ کر سکے تو یہ بھی انسانی صورت میں دکھائی دے گی۔ انسان وجود کل میں اس طرح موجود ہے جیسے مادہ تولید کا کوئی جرثومہ انسانی جسم میں۔ انسانی خیال کل کا مد و جزر ہے۔ اگر روحانی مشاہدہ یکساں ہوتا تو مذاہب میں اختلاف نہ ہوتا۔ کائنات کی تسخیر خیال کی رفتار کے پیمانے سے ممکن ہوگی، روشنی کا پیمانہ تبدیل ہو جائے گا۔ صبر، سخاوت، محبت اور خلق روحانی کیفیت کے اظہار کے نام ہیں۔ عمل خیال کے بغیر ممکن ہے، اس لیے اصلاح خیالات کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی اسماء کے معنی الفاظ سے ممکن نہیں۔ ہر دقیق اور پیچیدہ شے کا تصور جاہل کو آسان اور سہانا لگتا ہے۔ جب وجود کل اور شعور کل کی توحید نصیب ہوتی ہے تو معجزہ اور کرامت سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ نہ جانے انسان ہی تسلیم نہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا ہے کہ شعور انسانی کائنات کے حوالے سے ہمیشہ ناپختہ اور نابلد ہی رہے گا۔ جزوی جسم کے حوالے سے انسان کبھی بھی موت پر قابو نہیں پا سکے گا۔ خدا کو توحید کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ حقیقت کو پا کر بیان کرنا بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ حقیقت کے بارے میں انسانی نظریات بدلتے ہی رہیں گے، مگر توحید ازل سے ابد تک یکساں ہے اور یکساں ہی رہے گی۔ جو شے عام ہو جائے خواص اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ نیکی اور بدی کی پہچان انسانی ذہن کی تفریق ہے اور دو انسانوں کی عقل یکساں نہیں ہوتی۔ ارتقائے جسم ارتقائے روحانی کی مخالف سمت میں جاتا ہے۔ خیال کی درستی ہی سے عمل کی درستی ممکن ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کو جوڑنے والی پگڈنڈی کا نام عمر ہے۔ جب انسان ماضی اور مستقبل سے نجات پا لیتا ہے تو حال رہ جاتا ہے جو فنا سے مبرہ ہے۔ خوشی نہ بانٹنے سے عذاب بن جاتی ہے۔ جلال کی حالت میں بندگی ممکن نہیں۔ روح پانی پر فرفتہ ہے اور یہ رشتہ کروڑوں اربوں سالوں پر محیط ہے۔ ہوا سے خمسہ سے روح اور نفس دونوں جھانک سکتے ہیں، مگر جب روح جانتی ہے تو کائنات بہشت دکھائی دیتی ہے۔ کچھ خیالات کے ظہور میں آنے سے بیشتر ان کی ماہیت کو جانتے ہیں اور بعض ان کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ حسن مختلف حالتوں میں ہر جگہ یکساں ہے۔ عطا سابقہ اعمال ہی کا انعام ہے۔ کسی کے خیال کو بدلنے کی قدرت اسی وقت میسر آتی ہے جب کوئی اصل خیال کو جان لے۔ روح جسم کے بغیر بھی خوش رنگ اور راگ سے مسرور ہوتی ہے۔ خیال نے بے خیالی سے جنم لیا اور پھر اسی بے خیالی میں جانے کے لیے بے قرار ہے۔ روح کا جمادات، نباتات اور حیوانات تک سے تعلق ہے اور ہر ایک کی زبان سے متعارف ہے۔ شیطان دنیاوی لالچ دے کر انسانی قرب حاصل کرتا ہے۔ الہامی کتابوں میں تضاد صرف ازلی اندھوں کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ پیغمبروں کو اپنے آپ پر گمان کرتے ہیں۔ خدا کا فضل تاریک راتوں کو روشن آنکھ سے منور کر دیتا ہے۔ اشیاء تبدیل ہوتے ہوتے اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گی، اس لیے ارتقاء صرف درمیانی حالت کا نام ہے۔ روحانیت عطائی ہے، اختیاری نہیں، اس لیے روحانیت کے متلاشیوں کے لیے کوشش ابس ہے۔ بدخواہ کی صحبت سے خدا محفوظ رکھے۔ حقیقت سے ہمکنار ہو کر انحراف کرنے والا شاید ہی دوبارہ اس کو پا سکے۔ جب خدا ہر شے پر قادر ہے تو پھر تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ ظاہری ہوا سے خمسہ سے دکھائی دینے والی چیز میں حقیقت نظر آتی ہے۔ دیکھنے اور نتیجہ اخذ کرنے والا
आला हकीकत है या नहीं, ये कौन बताए। जहानों को पाने और परखने के जराए मुख्तलिफ हैं, इसलिए एक की हकीकत दूसरे का वहम है। खुदा को पाया जाता है, जाना नहीं जाता। वक्त को मशीन से गलत मलत कर दिया गया है। दरअसल वक्त तो मुशाहिदे की हकीकत है। ख्याल ने मुझे और तुझे ज़हूर बख्शा, मगर मैं और तू से बाला रहा। रूह हर सूरत का रूप धार लेती है, मगर पहली झलक भी बरकरार रखती है। रूहानी खामोशी में साज भी खामोश बनता है। रूह का मुस्तकबिल जिस्म का हाल है और जिस्म का मुस्तकबिल रूह का हाल। खैर और शर दोनों आदल के ताबे हैं। जब रूहानी जिंदगी का दौर आएगा तो खुद मुख्तारी के मर्ज के मरीज रूहानी शफा खानों में पागलों की तरह ज़ेरे इलाज होंगे। दुनियावी गम और खुशी का रूह से वही ताल्लुक है जैसे किसी ड्रामे या फिल्म के किरदार का उसके रोल के साथ। तौहीद को क्या क्या मानी पहनाए इन जाहिर परस्तों ने, तो शिर्क की पहचान भी खत्म कर दी। ईमान खुदा के फजल ही से मुमकिन है। शऊर इंसानी इश्क की जिद है। जितनी ज्यादा दिलकश जन्नत होगी उतनी ही हैबतनाक दोज़ख होगी, क्योंकि अजाब और सवाब फूल और कांटे हैं जो एक साथ नशोनुमा पाते हैं। ला तादाद नबाताती रूहों से, हैवानी और बेशुमार हैवानी रूहों से इंसानी रूह की तख्लीक होती है। इंसान अपना ही बातिनी अक्स आफाक में देखता है। यकीन ही से कुन फयाकुन होता है। करोड़ों अरबों सैयारे कायनात के जिस्म के मसाम हैं जो कि शऊर कुल से हम किनार है। वाक़यात इस दुनिया में आकर मुतशक्किल होते हैं, हालांकि आसमानों से रोशनी की तरह मुंतकिल हो रहे होते हैं। जिस्म के हवाले से कायनात की तस्खीर उस वक्त मुमकिन होगी जब इंसान ख्यालात की सूरत धार लेंगे। अफ़आल जिस्म के जरिए ज़हूर में आते हैं, हालांकि खुद उनका मनबा इंसानी वजूद के अलावा है। शऊर कुल इस्मा के जरिए सिफात का इजहार कर रहा है। ज़ाहिरी तरक्की बातनी इन्हितात है। ज़हन और शऊर के हवाले से तरक्की करने वाले इंसान को तरक्की याफ्ता भी ज़हन और शऊर ही कह रहा है। खुद ही तरक्की करने वाला, खुद ही फैसला करने वाला। मौत से आगाह और गाफिल के जहान अलग अलग हैं। वाक़यात शक्ल पजीर होने से बेशतर भी एक हालत में मौजूद होते हैं और ज़ाहिरी हवा से खमसा को मुतासिर करते हैं। छठी हिस्स की इस्तिलाह ने यहीं से जन्म लिया है। एक मुकाम पर मौत को भी मौत आ जाती है। नस्ल दरअसल बनावटी और मसनूई बसर करने की वजह से जिंदगी हकीकी नजर आने लगी है।